سکون کا باعث کس کو اللہ نے ذکر کیا، باعث اطمینان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. کتنا اس کا مقام ہو گیا بیوی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا کے سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت میں سے سب سے قیمتی چیز، بہترین سامان میں محمد کے نزدیک بہترین نیک عورت ہے. جب انسان اس کو دیکھے، اس کو خوش کر دے، اور جب حکم کرے اس کی اطاعت کرے، جب وہ غائب ہو تو اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اپنے خامن کی اطاعت کرے، اپنی جان اور خامن کے مال کی غیر حاضری میں حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے چلی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اب مردوں نے نا یہ مار باندھنے شروع کر دیے اور اس میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ مبالغہ کرنا شروع کر دیا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں مار کی مقدار مقرر کر دوں. بوڑھی عورت کھڑی ہوئی عورتوں کی طرف سے، اس نے کہا اللہ تو خزانے کا ذکر کرے، ہاں ہمیں ہمارے لیے ہمارا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پابندی نہیں لگائی. تو کون ہوتا ہے عمر ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا؟ دنیا کا نامور خلیفہ جس سے روم و ایران کے بادشاہ کانپتے تھے، کیسر و کسرا کے شیر دل جرنیل وہ کانپتے تھے، وہ عمر اس نے اپنی گردن جھکا لی اور کہا ثابت العجوزہ وقتا عمر، بڑھیا نے سچ کہا عمر بھول گیا، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ عورتوں کے مہر پر پابند. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا، یہ اسلام کا حق ہے جس میں جو ہے نا اللہ نے اس کو مقام بخشا، عزت و عفت بخشی، گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی رفیقہ حیات مشیرہ بنایا اور گھر کے اندر امن و سکون کا باعث اس کو قرار دیا. لیکن مغرب اور دوسرے شیطانی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے جناب یہ عورتیں چھلانگیں لگاتی پھرتی ہیں، ہم یہ حقوق کیا حقوق ہے تمہیں بھی؟ جتنے حقوق تمہیں اسلام نے دیے اتنی تو دنیا کا کوئی مذہب تمہیں دے نہیں سکتا. نہیں، یہ بڑی ترقی والے ہیں، انہوں نے تمہیں آپریٹر بنا دیا، نرس بنا دیا اور تمہیں جو ایئر ہوسٹس بنا دیا. ہر وہ جگہ جہاں مذاق، جہاں تان و تشدید، جہاں تنگ اور جہاں پریشانی کا باعث، وہاں تمہیں کھڑا کر دیا، یہ تمہیں حقوق دیے. اور باہر ملکوں میں دیکھا، 1-2 ملکوں میں جا کر واللہ عورتیں تنگ ہیں بیچاری، 11 بجے تک، رات 10 بجے تک کام کر رہی ہیں، دکانوں پر کام کر رہی ہیں. میں نے کہا ان کو کیا مصیبت ہے؟ کہتے یہ 8 گھنٹے کام نہ کریں تو کھائیں کہاں سے؟ جب ان کو پتا چلا نا کہ پاکستان کے اندر عورتیں گھر میں بیٹھ کے آرام سکون سے کھاتی پیتی ہیں، گھر کا نظام چلاتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال، یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہم سے کتنی اچھی اور کتنی وہ سعادت مند اور کتنی اچھی ہیں وہ عورتیں. اور یہ جو ہے نا کہتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے نا غلط نظر ہے. میں حیران ہوں کہ اگر گھر کے اندر وہ کھانا پکائے، خود کھائے، خامد کو کھلائے، اپنے بھائی کو کھلائے، اپنے باپ کو کھلائے، خدمت کرے، گھر کے اندر ایک بڑا عجیب لطف ہوتا ہے. مرضی کا کھانا پک رہا ہے، وہ پکا رہی ہے، وہ کھا رہے ہیں مل کے. یہ ایک مشترکہ خاندانی نظام جس میں محبت پیار، یہ پسند نہیں. کہتے جی آزادی کیا ہے؟ غیر مردوں کو، غیر محرموں کو ان ہوٹلوں کے اندر، جہازوں میں، دوسری جگہوں پہ کھانا پیش کرے ہیں، مسکرا کر، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، چاہے اس کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، چاہے اس کو اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہیں لگتی. اگر اس طریقے سے ہو تو یہ آزاد ہے، اب آزاد ہے. اف ہے تمہاری عقلوں پر، اف ہے تمہاری سوچوں پر کہ بالکل عقلوں کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. البتہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ اللہ نے قانون بنا دیا. ویسے تو اتفاق اتحاد سے مسئلہ چل رہا ہے، لیکن آخری فیصلے کی قوت مرد کے پاس ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا. 2 وجہوں سے جو ہے نا مردوں کے پاس ہے حق کے فیصلہ. اس کی وجہ کیا؟ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل میں، جسمانی طاقت قوت میں فضیلت بخشی ہے. عام طور پر کئی عورتیں ہوں گی لیکن زیادہ عام. نمبر 2، یہ خرچ کرتا ہے. یہ اصول ہے، عقل کہتی ہے، قانون کہتا ہے، اخلاق کہتا ہے، جو خرچ کرتا ہے حکم بھی اسی کا، قانون. ویسے پیار محبت سے معاملہ چلتا ہے، لیکن اگر کسی وقت ایسا مسئلہ ہو تو اس کا حق کے فیصلہ اس کا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ شرک نہ کرو ذرہ برابر کسی کو. عبادت عقیدے کے 2 جز ہیں، اللہ کے لیے ثابت، غیر اللہ سے نفی. اللہ کے لیے اقرار، غیر اللہ سے انکار. اللہ کو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، دوسرے کو نہیں. اللہ سے مانگنا ہے، دوسرے سے نہیں. اللہ مشکل کشا ہے اور نہیں. اللہ حاجت روا ہے اور نہیں. اللہ داتا ہے اور نہیں. اللہ
رنج بخشے اور سوئی بخش کوئی نہیں. اللہ سے بھی کہنا, دوسروں سے بھی کہنا, یہی یار شرک سے بچ کے رہنا. یہ شراکت کمپنی سسٹم اللہ کو گوارا نہیں, یہ بغاوت ہے شرک. اللہ تعالیٰ کیا دنیا کی کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی, تو اللہ کیسے بغاوت برداشت کرے؟ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی کرو, بالقربا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو, بل یتامى یتیموں کے ساتھ نیکی کرو, بل مساکین مسکینوں جن کی آمدن کم, ضروریات پوری جائے ضروریات پوری نہیں ہوتی ان کا خیال رکھو, بل جار ذی القربا پڑوسی رشتہ دار, ایک رشتہ دار ہے پڑوسی اس کا خیال رکھو, بل جار الجنوب اور جو دور کا پڑوسی اس کا خیال رکھو, بس صاحب بالجنب جو تمہارا ساتھی ہے کلاس میں کاروبار میں کسی وجہ سے تمہارا ساتھی اس کا خیال, یہ تحریک میں جماعت میں اس کا خیال رکھو, ابن السبیل اور مسافر کا, ما ملکت ایمانکم اور اپنے غلاموں کا, ان اللہ لا يحب كل من كان مختالا فخور, بے شک اللہ تعالیٰ مختال فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. مختال ہے جو اپنی چال میں تکبر سے چلے, اپنے آپ میں بڑا گھمنڈ میں رہے, اور فخور جو دوسرے پہ فخر جتلائے, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین ہدایات دی ہیں, اگر ہم ان پر عمل کریں واللہ آخرت کیا دنیا بھی ہماری پرسکون بن سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو بات مانو اللہ کی, واطیعوا الرسول اور بات مانو رسول کی, واولی الامر منکم اور جو تم میں سے شرعی حاکم ہو, یہاں سے حاکم مراد ہے جیسے شان نزول اس کی تائید کرتا ہے. فإن تنازعتم فی شیء, اگر تمہارا جھگڑا تنازع ہو جائے حاکموں سے یا عام لوگوں سے, فی شیء کسی دینی مسئلہ میں, فردوا الی اللہ والرسول, اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, قرآن اور حدیث کی طرف. اگر تمہارا جھگڑا تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں, یہ بات محبت کی, وہ کہتا نہیں گستاخی, یہ کہتا ہے ادب ہے, کہتا وہ کہتا نہیں بے ادبی ہے, یہ کہتا رفع دین کرنی, وہ کہتا نہیں کرنی, یہ کہتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, وہ کہتا نہیں پڑھنی, وہ کہتا ہے یہ توحید ہے, کہتا نہیں یہ شرک ہے. آپس میں تم نے جو ہے نا گالی گلوچ, آپس میں تنازع جھگڑا نہیں کرنا, ماتھے پہ بال نہیں ڈالنے. اس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اپنی اپنی بات قرآن حدیث پر پیش کر دو, جس کی وہاں مل گئی وہ ٹھیک باقی غلط. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے, امالاموں کے تلنے پر ایمان ہے, اللہ کی پیشیوں پر ایمان ہے, تو پھر تم ایسا کرو گے. اپنے جھگڑوں کو, تنازعوں کو, نمازوں کو, نیازوں کو, روزوں کو, حج کو, درود وظیفے, شادی غمی, قول فتوے, علاقے سوسائٹی کے تقاضے, ہر چیز کو قرآن حدیث پر پیش کرو, یہاں ختم کر دو گے. اور اگر تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, تو اگر تو بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس شخصیت کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے, وہ اپنے باپ دادا کے پیچھے, وہ اپنے باپ دادا کے پیچھے, وہ اس رسم و رواج کے پیچھے, وہ اس علاقے کے پیچھے, وہ اس شہر کے پیچھے, پھر اپنے اپنے طریقوں پر تم چلو گے, تو پھر تم بے ایمان ہو, نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے, نہ تمہارا آخرت پر ایمان. ذالک خیر و احسن تاویلا, میرے بندو جو باتیں میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے, یہ بات بہتر ہے, اچھی ہے انجام کے لحاظ سے. کیوں؟ اگر بات باپ دادا پر آ گئی تو وہ کہے گا میرا باپ دادا افضل ہے, وہ کہتا میرے باپ دادا کم ہے. اگر باپ امام پر آ گئی وہ کہتا ہمارا امام بڑا ہے, وہ کہتا ہمارا امام بڑا ہے. اگر باپ دادی بات آ گئی دادی امن نانی امن ہوگا تو میری دادی امن نے 7 حج کیے, تو اگر میری نانی نے 5 کیے, یہ تو مسئلہ نہیں ختم ہوگا. لیکن اگر بات اللہ رسول پر, قرآن حدیث پر, کتاب و سنت پر, سب کے جھگڑے ختم ہوں گے, یہاں جھگڑے ختم ہوں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا, لیکن اس آیت کی روشنی میں جو اللہ نے اختلاف حل کرنے کا طریقہ بتایا, اس میں جو ہے نا ان کا اختلاف جو ہے وہ حل ہو گیا. سب سے پہلا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 2 بڑے صحابی. حضرت عمر فاروق اس ذہن کے تھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے, جس نے کہا فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, لیکن ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زیادہ لوگ ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. عمر کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن عمر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے خطبہ دیا, یہ بخاری شریف 2 جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بیان میں, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. اے لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا میرا معبود کرنی بھرنی والا مشکل کشا حاجت روا مختار کل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فوت ہو گیا, اس کا رب فوت ہو گیا, وہ روئے, اس کو رونے کا حق ہے. اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا مختار کل کرنی بھرنی والا مشکل کشا معبود ایک اللہ, وہ کیوں روتا ہے, اس کا رب تو زندہ قائم ہے. پھر یہ ایت پڑی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ ایت احد کی جنگ میں اتری تھی, جبکہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کئی صحابہ ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے. تو اللہ نے اس وقت تنبیہ کی تھی, آج ابوبکر صدیق نے وہ ایت پڑھ کے تنبیہ کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے نبیوں رسولوں کی طرح رسول ہے. اگر وہ
ڈیوٹی دے کے دنیا سے چلے جائیں، شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں، انہوں نے جانا ہے۔ تو جو دین نکیلے پتھروں پر چل کے، مارے کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، ہجرتیں کر کے اور کمائی میدان میں لٹا کے، چہرہ زخمی کرا کے اور اپنی زلفوں کو خون سے تر کرا کے جو دین شریعت ہدایت تمہارے لیے چھوڑ کر گئے، کیا تم ان کی وفات کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار